اب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی ان کو پڑھ رہا ہوں. آیات طیبات کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا لیا گیا تو قیامت تک جتنی چیزیں دنیا میں آنی تھی، ابھی تو دنیا بنی نہیں، انسان آئے نہیں، آبادی نہیں ہوئی، اب آبادی ہوگی، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، پھر یہ ٹیکنالوجی آئی، آگے کتنی آئے گی. قیامت تک جو کچھ دنیا میں آنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تصویریں دکھائیں جناب آدم کو. جتنے لوگوں نے، جتنی چیزوں نے آنا تھا، جتنی چیزیں بننی تھیں، تخلیق ہونی تھی، ان کی تصویریں دکھائیں. اور جب ساری تصویریں وہاں عیاں ہو گئی، واضح کلیئر ہو گئی، پروردگار عالم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء. فرشتوں سے ارشاد فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. وہ چیزیں دکھا دی. وہ چیزیں دکھانے کے بعد اب رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے یہ چیزیں، مجھے بتاؤ یہ ہے کیا. فرشتوں نے وہاں جواب دیا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مالک تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، یہ علم ہمیں نہیں دیا، ہمیں نہیں آتا. تب پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ بتائیں. جناب آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتایا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ابھی تک ان کے وہ دنیا میں آئی نہیں، وہ دنیا میں آئی نہیں. ان فیوچر یہ چیزیں بنیں گی، ان فیوچر یہ دنیا میں معرض وجود میں آئیں گی، ان فیوچر یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جناب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یہ ہے، یہ یوں بنے گی، یہ یوں ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، اس سے اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہوں گے، سب بتا دیا. اب ٹھنڈے دماغ سے بتائیے، وہ تو چیزیں آنی ہے مستقبل میں، اور مستقبل کا علم ہے غیب. تو غیب رب تعالیٰ نے جناب آدم کو پہلے دے دیا. اگرچہ ہمارے دور میں جناب آدم نہیں ہیں، ہمارے دور میں نہیں ہے جناب آدم علیہ السلام، لیکن ہمارے دور اور قیامت تک جو چیزیں آنی ہیں ان کا علم جناب آدم کے پاس ہے. اب ایک لمحے کے لیے سوچے جناب آدم کا علم کتنا ہوگا، کتنا علم ہوگا جناب آدم علیہ السلام کا. فرشتے سمجھ گئے. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم میں روح پھونکوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کو سجدہ کرنا. یہاں پر بھی افضلیت علم ہے، بیس علم بنایا ہے. علم کی بیس پر پروردگار عالم نے ایک نبی کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر فرمائی. حالانکہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں تھیں، وہ ہو سکتی تھیں، اس کو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے علم کو بیس بنایا. ہمارے پاس جو چیز ہے یہ علم نہیں ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، ہمارا جو پیالہ ہے نا یہ علم سے نہیں بھرا ہوا، کیونکہ جہاں علم سے پیالہ بھرا ہوتا ہے وہ بندے کو جھکا دیتا ہے، وہ بندے کو عاجز کر دیتا ہے، وہ بندے کو بندے کی حقیقت بتا دیتا ہے، وہ علم بندے کو الٹیمیٹ ریئلٹی دکھا دیتا ہے. پھر خود بخود بندہ جھک جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. وہ بندہ جھک جاتا ہے جب علم آتا ہے. علم بیس بنا، ہر دور میں علم کی قدر ہوئی ہے. اور ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام پہلی فضیلت فرشتوں پر بھی علم کی بنیاد پر.